बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एम एजाज मार एडवोकेट लॉ एंड जस्टिस चैनल से आज का टॉपिक कुछ इस तरह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में इंसान को ज़रूरियात के तहत चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 नाफिज किया। पंजाब गवर्नमेंट ने, दीगर सूबों में भी हैं। हम पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मयार के मुताबिक नहीं दी गई, उसमें कोई नुक्स है या सर्विसेज आप हायर करते हैं और वो सर्विसेज अप टू दी मार्क नहीं है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत आप उसके ख़िलाफ़ सर्विस प्रोवाइडर या जो मैन्युफैक्चरर है और जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, सेल कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। वो उसका प्रोसीजर क्या है, वो कैसे होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। ये सेक्शन, सबसे पहले तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो प्रोडक्ट आप जिससे ले रहे हैं, उस पर लाजिम है द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत कि वो लिस्ट, प्राइस की लिस्ट अवेज़ा करे। ठीक है, ये सेक्शन 18 है द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का। और उसके बाद आप उससे रसीद तलब करें जो कि वो देने का पाबंद है। सेक्शन 19 है द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो आपको रसीद देने का पाबंद है। और एक और सेक्शन 20 के तहत वो आपको रिटर्न या रिफ़ंड पॉलिसी भी ज़ाहिर करेगा। अगर आपको वो पसंद चीज़ नहीं आती या किसी वजह से आप वापस करना चाहते हैं, तो वो वापस करके वो आप उससे रकम ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने प्रोडक्ट ले ली और या सर्विसेज हायर कर ली, तो प्रोडक्ट में कोई नुक्स है या वो ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उस प्रोडक्ट जो जिससे आपने परचेज़ किए, उसको नोटिस देंगे ज़ेरे दफ़ा 28 सब सेक्शन 1 के तहत। वो कैसे लिखा जाएगा? वो ऐसा है कि वो आपको उस प्रोडक्ट सेलर को एड्रेस करें, बनाम फ़लाँ फ़लाँ ते उसमें जो फैक्ट्स हैं वो उसमें लिखें कि मुर्खा फ़लाँ फ़लाँ को मैंने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ चीज़ ख़रीदी और वो अप टू मार्क नहीं है, वो फ़लाँ उसमें नुक्स है, या जो भी सूरत हाल हो उसमें लिखें और उसको सेंड करें। बज़रिया डाक उसको दें या कोरियर सर्विस किसी भी तरह उसको उसके पते पर भेज दें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि जब उसको 15 दिन का टाइम देना है, यानी कि 15 दिन आपने आज लिखी है और सेंड की है, जिस तरीक को आप सेंड कर रहे हैं, रसीद रजिस्ट्री करा रहे हैं या TCS कर रहे हैं या कोरियर सर्विस किसी दूसरे ज़रिए के साथ भेज रहे हैं, तो उस तरीक से 15 दिन का आपने इंतज़ार करना है। क्या वो आपको जवाब देता है या नहीं देता? अगर तो जवाब देता है तो ठीक, अगर नहीं देता तो उसके बाद फिर आपने एक एप्लीकेशन, अपना क्लेम दायर करना है कंज्यूमर कोर्ट में, जो कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2005 के तहत एस्टेब्लिश है। उसमें क्या लिखेंगे? वही जो एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है, कि वो नोटिस में लिखा है। नोटिस जो 28 ज़ेर दफ़ा 28 सब सेक्शन 1 के तहत आपने वो सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर या सेलर को दिया है, वही फैक्ट्स आप उस लिखेंगे कि फ़लाँ चीज़ को, फ़लाँ प्रोडक्ट आपने ख़रीदी या सर्विस हायर की और वो प्रोडक्ट फ़लाँ नुक्स है, फ़लाँ, और वो अप टू मार्क नहीं है या सर्विस अप टू मार्क नहीं है, तो वो लिख कर आप उसको वेरीफाई भी करेंगे और उस पर अपने साइन वगैरह करके तो कोर्ट्स में फ़ाइल कर देंगे। हाँ, अगर आप ये 30 दिन के अंदर दायर करनी है, ये प्रोसेस जो मुकम्मल करना है, ये सारा ये नोटिस देना है ज़ेरे दफ़ा 28 सब सेक्शन 1 के तहत। उसके बाद दायर करना है दावा, अपना क्लेम जो है कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में वो दायर करना है। ये टोटल
30 دن کے اندر ہونا چاہیے. اور اگر آپ 30 دن کے اندر نہیں دائر کر سکتے، اور اس کا کیا پروسیجر ہے، وہ ایسے ہوگا کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے، کنڈونیشن آف ڈیلے، یعنی کہ تاخیر معافی کی، جو آپ تاخیر کی ہے آپ نے، اس میں وہ اپلیکیشن لکھیں گے، اس میں آپ وجہ لکھیں گے کیوں آپ یہ دعویٰ ود ان ٹائم اور نوٹس ود ان ٹائم نہیں دائر کر سکے. تو اس میں آپ کوئی اچھی معقول وجہ لکھیں گے جس وجہ سے آپ وہ یہ نہیں کر سکے، دعویٰ ود ان ٹائم نہیں دائر کر سکے. اور اس میں یہ کہ اگر تو پروڈکٹ وارنٹی شدہ ہے اور وارنٹی ختم ہونے کے 2 مہینے کے 60 ڈیز کے اندر وہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور اگر وارنٹی نہیں لکھی یا اس میں وارنٹی وغیرہ کا اندراج نہیں ہے تو 1 سال تک کنزیومر کورٹ آپ کو جو ڈیلے ہے وہ کنڈون معاف کر سکتی ہے. اچھا جی، آپ نے دعویٰ نوٹس دے دیا زیر دفعہ 228 سب سیکشن 1 کے تحت کنزیومر کو، اس نے جواب دیا ہے یا نہیں دیا. تو اس کے بعد آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہے اپنا کلیم وہ عدالت میں پیش کرنا ہے اپلیکیشن کی صورت میں، ٹھیک ہے جی. تو اس کو ویریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آن اوتھ کرنا ہے ویریفائی. عدالت کے پاس جب دعویٰ چلا گیا تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا؟ عدالت طلب کرے گی مدعا علیہ جو پروڈکٹ سروس پرووائڈر ہے جس سے آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے، اس کو نوٹس کرے گا اور اس کو طلب کرے گا. وہ آتا ہے تو اس کا جواب طلب کرے گا. وہ 15 دن کا اس کو کورٹ ٹائم دے گی کہ آپ جواب طلب کریں. اور جواب لینے کے بعد اگر پروڈکٹ ہے اس میں کسی تجزیے یا انالیسس کی ضرورت ہے تو کورٹ اس کا آرڈر کرے گی، ٹھیک ہے. اگر سروسز ہائر کی ہیں تو اس کے بارے اگر کلیم ہوگا تو وہ ایویڈنس کی بیس پر عدالت فیصلہ کرے گی. اور عدالت کے پاس جب آپ کا کلیم چلا گیا تو عدالت کیا کرے گی؟ اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ ناقص ہے اور الزامات بابت سروسز سچے ہیں، تو عدالت درج ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ احکامات کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پروڈکٹ کا ڈیفیکٹ ختم کرو. کورٹ آرڈر کر سکتی ہے اس مینوفیکچرر کو کہ جو یہ اس کو سیل کی ہے، یہ پروڈکٹ ہے، اس کا جو ڈیفیکٹ ہے، یہ جو الج اس نے کیا ہے، اس نے بیان کیا ہے، وہ جو ڈیفیکٹ اس کو دور کرو. دوسرا کیا کرے گی؟ پروڈکٹ کو بدل دو، وہ ریپلیس کرا دے گی، آرڈر کرے گی، کورٹ آرڈر کرے گی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ریپلیس کر دو. تیسرا کیا کرے گی؟ دعوے دار کو قیمت واپس کر کے ما چارجز اس کو ادا کرو. ٹو ریٹرن دی کلیمٹ اور دی اور پروڈکٹ اور ایز دا کیس میں بی بائی چارجز پیڈ بائی دا کلیمٹ. اور 4 نمبر پہ کیا کرے؟ مناسب تلافی صارف کو ادا کرے یعنی ٹو پے reasonable compensation to the consumer for any loss suffered by him due to the negligence of the defendant. اور 5واں کیا کرے گی؟ ڈیمیج ادا کرنے کا حکم ادا کر سکتی ہے. اور 6واں وکیل کی فیس وغیرہ کی ادائیگی کا حکم دے سکتی ہے. اور 7واں پروڈکٹ کو مارکیٹ تجارت میں واپس کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اور اگر سروسز ہائر کی ہیں تو ناقص سروسز کو معطل یا بند کر سکتی تا وقت کہ اس کا معیار بہتر ہونے تک. اور اس کے علاوہ عدالت اس مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر کو سزا بھی دے سکتی ہے. وہ سزا کتنی ہے؟ وہ 2 سال قید یا جرمانہ جو کہ 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں. اچھا، دوسرا، اگر جو
کورٹس ہے پنجاب کنزیومر کورٹ، اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی، آپ کے خلاف کرتی ہے، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو آپ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف زیر دفعہ 33 کے خلاف تحت ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرے اس لیکچر سے کافی معلومات ملی ہوں گی، اور آپ کو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو دعویٰ کرنا ہے وہ آپ ایک بغیر لائر کے ہائر کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سمپل سا پروسیجر ہے کہ اپلیکیشن لیکن یعنی کہ ایک آپ نے اگر کوئی چیز پرچیز کر لی ہے یا سروس ہائر کر لی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، نقص ہے، تو اس کے آپ نے اس کو نوٹس دینا ہے مینوفیکچرر کو، سروس پرووائڈر کو، اس کے بعد اس کا 15 دن انتظار کرنا ہے۔ اگر جواب دیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیتا تو اس کے بعد آپ نے اپنا دعویٰ فائل کر دینا ہے زیر دفعہ 25 کے تحت، اور وہ دعویٰ دائر ہونے کے بعد کورٹ مناسب حکم کرے گی کہ وہ اس کو دعوے دار یعنی کہ پروڈکٹ کا ڈیفیکٹ ختم کرو، یا دعوے دار کو جو پروڈکٹ اس نے لی ہے وہ اگر خراب ہے تو اس کو بدل دو، اور یا قیمت واپس کرو، چارجز مناسب تلافی صارف کو ادا کرو۔ اسی طرح یہ 9 ہیں تقریباً جو پہلے میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو اور اس کے بعد کورٹ ان کے علاوہ سزا بھی کر سکتی ہے جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جو 1 لاکھ تک ہو سکتا ہے، یا بیک وقت بھی 2 سال سزا اور 1 لاکھ جرمانہ بیک وقت بھی دیا کورٹ اس کی سزا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس عدالت کے آرڈر سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوگی۔ بہت سمپل سا سیدھا سا طریقہ ہے۔ اور ایک گزارش آخر میں کہ ویورز میرا ویڈیوز دیکھتے ہیں، چینل پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ میرے اس چینل پہ جو سبسکرائبڈ ویورز ہیں وہ 1.5 ہیں، اور جو دیکھتے ہیں، اور جو نان سبسکرائبڈ ہیں ان کی تعداد، جو ان کی پرسنٹیج ہے وہ 98.5 ہے، یعنی کہ 98.5% وہ ویور ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، اور 1.5 وہ ویور ہیں جو سبسکرائبڈ ہیں، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو پلیز گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو۔ اتنی ریسرچ کے بعد، اتنی محنت کے بعد میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور آپ کے نالج میں یقیناً اضافہ ہوتا ہوگا، آپ کو بہت اہم معلومات حاصل ہوتی ہوں گی، آپ کا راستہ ایک طرح سے بہت سیدھا ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کو اپنا ریلیف کلیم کرنے میں، اپنا حق حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور آپ بغیر خرچے، بغیر کسی تگ و دو کے، لمبی چوڑی ایفرٹس کے، وکیل کی منتیں کرنے سے آپ سیدھا جائیں، اپلیکیشن جو ہے آپ کی داد رسی اس کے تحت جو میں بتا رہا ہوں اس کے تحت پروسیڈ کریں، اور آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔